بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ العظیم۔ تمام مذاہب میں، تمام دینوں میں جو دین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا گیا ہے، یعنی دین اسلام، وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب ترین دین ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین بندے ہیں۔ تو اس دنیا میں قانون ہے کہ محبوب کو کیا ہوتا ہے؟ اچھی چیز عطا کی جاتی ہے۔ جس طرح آپ اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں تو آپ کا دین بھی اللہ پاک کو محبوب ہے، آپ کی امت بھی اللہ پاک کو محبوب ہے۔ اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سب سے پہلے، تمام امتوں میں سب سے پہلے جنت میں جائے گی۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، اہل سنت جماعت کا عقیدہ ہے کہ تمام انبیاء کرام کے بعد جو سب سے پہلے آدمی جنت میں جائے گا کون ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وعنہم اجمعین۔ تو اس لحاظ سے امت محمدیہ بہت ہی خوش قسمت ہے۔ لیکن یہاں پر ایک بات ہم کہنا چاہتے ہیں کہ جب کسی بڑی چیز کسی کو عطا کی جائے پھر اس کی نہ شکر کی جائے تو اس کا عذاب بھی بڑا سخت ہوتا ہے۔ ہم امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا کیے گئے ہیں، اس کے کچھ تقاضے ہیں۔ تقاضے یہ ہے کہ اس دن پر ہم پورا کیا کر عمل کریں۔ قرآن میں جا بجا اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ادخلوا، داخل ہو جاؤ تم، امر کا سے فی السلم کافہ، اسلام میں کیا پورا۔ یہ نہ کہ کچھ مانتے ہو کچھ نہیں مانتے ہو، جو آپ کی طبیعت پر ہو اس کو عمل کرتے ہو، جو نہیں اس پر عمل نہیں۔ نہ، جو آپ کی طبیعت پر ہو یا نہ ہو، پورا اسلام پر عمل کرنا، یہ کیا ہے؟ دین اسلام سے محبت کا تقاضا ہے۔ آگے کیا فرماتے ہیں؟ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اتباع مت کرو شیطان کی، اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ، یہ تمہارا دشمن ہے، صریح صاف سوپر آپ کا دشمن ہے۔ تو دین اسلام میں داخل ہونا ہے، لیکن پورا داخل ہونا ہے۔ پورا کیسے داخل ہو؟ قرآن میں خود ہی فرماتے ہیں، قرآن فرماتے ہیں، آپ کا رہنما قرآن ہے، قرآن کو سیکھنا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بے شک تحقیق آپ کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقوں میں بہترین نمونہ ہے۔ پھر دو جگہ اللہ پاک پھر فرماتے ہیں وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ جب اللہ کے رسول کس چیز کو آپ کو عطا کرتے ہیں اس کو لو، جب کسی چیز سے منع کرتے ہیں اس سے کیا ہو جائے؟ ہٹ جاؤ۔ دین پر عمل کرنا ہے، پورا عمل کرنا ہے۔ دین کو پڑھنا ہے، پورا پڑھنا ہے۔ ایسا نہ کہ دنیا کے تقاضے آ جائے دین کو چھوڑ جاؤ، نہ۔ آج کل جو اس طرح ہم کرتے ہیں صحیح نہیں ہے۔ دنیا کے تقاضے آ جاتے دین کو کیا کرتے ہیں؟ پرائمری سے سیکنڈری کی طرف لے آتے ہیں۔ دین is essential for every man who lives in the ummah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, is very necessary. Deen is first. Our priority, we do amal in our deen 100%, not 50%, 40%. جب دین پر آپ کی مثال کے طور پر کوئی دنیا کا تقاضا آ جائے، وہاں دین کا بھی تقاضا آ جائے، دین کو پہلے اپنے کرنا ہے۔ اسلام ہمیں کہتا ہے کیوں امت محمدیہ کا تقاضا یہ کہ دین پر عمل کرنا ہے۔ صحابہ کرام نے دین کو پہلے اس پر عمل کیا تھا۔ ہمارے لیے جو ہمارا رہنما ہے اصحاب النجوم، یہ حدیث کی طرف اشارہ ہے، ہمارے رہنما صحابہ کرام ہیں۔ صحابہ کرام نے کیا کیا؟ اپنے دین کے خاطر دنیا، گھر بار، بیوی، بچے سب کو چھوڑ دیا، دین کو پہلا عمل کر دیا۔ کوئی تعلیم یافتہ نہیں تھے، پورے صحابہ کرام میں سے 3-4 لوگ پڑھے لکھے تھے، پوری دنیا میں اس نے حکومت کی ہے، پوری دنیا میں حکومت کی ہے۔ کیوں؟ دین پر عمل کیا ہے فرسٹ۔ تو جو ہم سب امت محمد آج بحران کا شکار ہیں، تو ہم نے کیا؟ دنیا کو پہلا کر دیا، دین کو بعد میں کر دیا۔ نہ، دین کو جب تک دین کو پہلے نہیں کرو گے، آپ کی دنیا میں، آپ کی زندگی میں کیا ہوگا؟ انقلاب نہیں آئے گا۔ جب دین کو پہلے کرو گے تو ان اللہ عند الاسلام پر عمل ہو جا کر آپ کی دنیا میں بھی کامیابی ہوگی اور آخرت میں بھی کیا ہوگی؟
کامیابی ہوگی. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.